بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو چند روز کے عمل سے نہیں، اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ نہ ہونے کی صورت میں خالی ہاں کر دینے سے نیت کا ثواب نہیں ملتا۔ مثلا کسی سے کہا گیا کہ کل آنا، اس نے ہاں کہہ دیا اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ نہیں جاؤں گا، تو یہ جھوٹا وعدہ ہوا، اور جھوٹا وعدہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا، مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ہیں کہ ہم جو بھی وادی طے کرتے ہیں یا ایسی جگہ کو پامال کرتے ہیں جس سے کفار کو غصہ آئے، نیز ہم کوئی مال خرچ کرتے ہیں یا ہم بھوکے ہوتے ہیں تو وہ ان تمام باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذر یعنی مجبوری نے روک رکھا ہے، وہ اس لیے ثواب کے حقدار قرار پائے کہ شرکت کی پکی نیت ہونے کے باوجود مجبوراً شریک نہ ہو سکے تھے۔ جو شخص اللہ پاک کی رضا جوئی کے لیے خوشبو لگائے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی، اور جو آدمی غیر خدا کی خاطر خوشبو لگائے وہ قیامت کے دن یوں آئے گا کہ اس کی بو مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیاء سعادت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ واپس نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔ خدائے رحمان عز و جل کی رحمت پر قربان، وہ بے نیاز ہے، کس بندے کے ساتھ اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بظاہر بہت ہی چھوٹے سے عمل پر جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو کسی ایک صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو ہرگز ترک نہ کرے اور گناہ سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچائے، اور ہر حال میں رب ذوالجلال عز و جل کی بے نیازی سے ڈرتا رہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ لوگ ایک مقتول یعنی قتل کیے ہوئے مردے کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے۔
سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب مقتول کی شکل دیکھی تو ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا، کسی نے ماجرا دریافت کیا تو فرمایا یہ مقتول کسی وقت بہت بڑا عابد و زاہد تھا۔ لوگوں کا تجسس بڑا، عرض کیا سیدی ہمیں تفصیلی واقعہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یہ عابد ایک روز نماز کے لیے گھر سے چلا تو راستے میں ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور ایک دم اس کے دل میں عشق کی آگ شعلہ زن ہوئی اور اس کے فتنے میں پڑ گیا۔ اس سے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس نے شرط رکھی کہ عیسائی ہو جاؤ۔ کچھ عرصہ عابد نے ضبط کیا مگر آخرکار شہوت کے ہاتھوں لاچار ہو کر اسلام چھوڑ کر نصرانی بن گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ جب اس نے لڑکی کو آ کر خبر دی تو وہ بپر گئی اور نفرین یعنی ملامت کرتے ہوئے کہا او بد نصیب، تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں، تو نے اپنے دین سے وفا نہیں کی، تو کسی اور کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ بدبخت، تو نے شہوت سے بدمست ہو کر عمر بھر کی عبادت و ریاضت بلکہ اپنا دین تک داؤ پر لگا دیا۔ لے سن لو، اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے۔ لے سن لو، تو اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے اور الحمدللہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی۔ کسی سننے والے نے حیرت سے پوچھا یہ تجھے کیسے یاد ہوئی؟ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ خواب کے اندر میں جہنم میں داخل ہونے لگی، اچانک ایک صاحب وہاں آگے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے ڈرو مت، تمہاری جگہ اس شخص کو فدیہ بنا دیا گیا ہے۔ اتنے میں یہ عاشق ناشاد و نامراد میری جگہ جہنم میں جانے کے لیے آ گیا۔ پھر وہ صاحب مجھے جنت میں لے گئے۔ وہاں میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، ترجمہ کنز الایمان، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سورۃ الاخلاص یاد کروائی۔ جب میں بیدار ہوئی تو یہ مجھے یاد ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ خوش نصیب لڑکی تو مسلمان ہو گئی لیکن بد نصیب عابد شہوت سے مغلوب ہو کر مرتد ہونے کے بعد آج قتل کر دیا گیا۔ ہم اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی یا نہیں۔ خدا پاک کی قسم، ہم دنیا میں پیدا ہو کر سخت ترین آزمائش میں پڑ گئے۔ اس معاملہ میں تو جانور اور کیڑے مکوڑے اچھے رہے کہ نہ انہیں سلب ایمان کا خوف، نہ سکرات و قبر و حشر کی ہولناکیوں کی وحشت، نہ عذاب جہنم کا ڈر۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا۔ اللہ پاک بے نیاز ہے، ہمیں اس سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ بری صحبت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اچھی صحبت اور اچھوں سے محبت و نسبت میں ہر طرح سے عافیت ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو کر جو عمر بھر وابستہ رہتا ہے اس پر وہ رحمتیں برستی ہیں کہ سننے والے ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا رب مصطفیٰ عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، درس کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما، نیکی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ابلیس نے تیری بے انتہا
عبادت کی، اللہ پاک پر خفیہ تدبیر تیری خفیہ تدبیر کے ہاتھوں وہ ذلیل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم تیری خفیہ تدبیر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حق میں سلامتی عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پہ، اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دمے واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔